خوش ہیں؟ ہاللیلویا آمین آمین آمین. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر خداوند کے حضور میں جمع ہیں اور خداوند کی مدح سرائی کر رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. آمین. کیونکہ ہمارا خدا حکمت والا خدا ہے, ہمارا خدا زندہ خدا ہے, ہمارا خدا جلال سے بھرا ہوا خدا ہے. آمین. آئیے آج خداوند کا کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. روزوں کے ایام چل رہے ہیں, روزوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہم روزے کے بارے میں کچھ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں, کیونکہ ہر روز خدا ہمیں کچھ نہ کچھ نیا دینا چاہتا ہے. آمین. اور آج خداوند کا کلام میں سے ہم سیکھیں گے مقدس یوئیل نبی کا صحیفہ, اس کا 2 باب. یوئیل ہوسے کی کتاب کی بات ہے. جو میرے پاس بائبل ہے وہ 939 صفحہ نمبر ہے, اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھیں گے. جی, جس نے نکال لیا ہے تو اس کو جلدی سے ذرا پڑھ دے. پاسٹر جوید نے یا ہنا بیٹی نے اگر نکال لیا تو پلیز پڑھے گا. چیپٹر نمبر 2 ورس 12 to 17. یوئیل. قرآن کے کلام میں لکھا ہے, لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو. 17 تک پڑھیں. 17 جی آگے پڑھیے گا. کون جانتا ہے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے, جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیخ خاروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم لیوری اور قربان گاہ کے میدان درمیان گریزاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہے کہ ان کا خدا کہاں ہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے سننے پر خدا ان کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے ہم نے یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھا ہے. بہت سارے لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں, یوئیل نام بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. تو یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں اس کا چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 12 سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ میں خداوند فرماتا ہوں, لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گلیا زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. کون فرماتا ہے؟ کسی نبی کی بات نہیں ہے نا, نبی نہیں کہہ رہا, خدا کہتا ہے روزے رکھ کر گلیا زاری کرتے ہوئے میرے حضور کیا کرو, حاضر ہو. یعنی کہ
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ روزے جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یا روزے ہمیں کہیں بتایا نہیں گیا کہ روزہ رکھیں. لیکن بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھیں گے تو ہم برکت پائیں گے. اور کلام مقدس میں بتایا گیا کہ خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے گیلہ زاری کرتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو، میری طرف رجوع لاؤ. تو جب ہم روزہ رکھیں گے گیلہ زاری یعنی کہ اپنا دل جو ہے خدا کے حضور ہم انڈیلیں گے. جب اپنے دل خدا کے آگے کھولیں گے، جب روزہ رکھتے ہیں، جب ہم کمزور ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے ساتھ ایک ہماری ایک ایسی محبت ہوتی ہے جس میں ہم ایک دوستانہ طور پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا خدا دوست بھی ہے، ہمارا خدا ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا خدا ہمارا باپ بھی ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں دوستانہ طور پہ، تو پھر ہم خدا کے ساتھ اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. آمین. اور جب ہم خدا کے حضور رجوع لاتے ہیں، جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر خدا ہماری طرف بھی متوجہ ہوتا ہے. پھر خدا بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. آمین. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان ہے، تنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. جب ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور جب کپڑے اچھے پہنتے ہیں لیکن ہمارے جو انٹرنل چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور خدا کپڑوں کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا دلوں کو دیکھتا ہے. خدا ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یا ہم نے ڈائی لگایا ہے، یا ہم نے اچھا پارلر پہ گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اچھا کیا ہے کہ نہیں کیا. خدا ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. خوبصورت بن کے آنا خدا کے گھر بھی اچھی بات ہے، لیکن خدا ان چیزوں پر نگاہ نہیں کرتا. اگر ہم ظاہری طور پہ خوبصورت ہیں تو ہمیں اندرونی طور پہ بھی خوبصورت ہونے کی ضرورت ہے. جب اندرونی طور پہ خوبصورت ہوں گے تو پھر ہم ڈبل برکت پائیں گے. آمین. ہم اپنا کپڑوں کی طرف اور دوسری طرف ہم ذہن لگاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اندر سے درست نہیں کرتے. ہمیں اندر سے درست ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح جس طرح ہمارا خدا چاہتا ہے. جب ہم انٹرنل طور پر خوبصورت بن جائیں گے تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا، اور ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور ہم اگر اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالیں گے تو ہمارا خدا جو ہے ان باتوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحم کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے. آمین. اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو. ہم بڑا کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں خدا واقعی رحم کرنے والا ہے. لیکن اگلی بات جو بتائی گئی ہے، لکھا گیا ہے کہ شاید خدا جو ہے وہ مہربان نہ رہے، شاید خدا جو ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ مہربانی نہ کرے، تو پھر ہمارا جو تپاون ہے وہ کیا کریں گے؟ ہم جو دیکھے دیتے ہیں، ہم جو ہدیہ جات دیتے ہیں، وہ ہمارے ہدیہ کہاں جائیں گے؟ وہ ہماری دیکھے کہاں جائیں گی؟ وہ ہماری شکر گزاریاں کہاں جائیں گی؟ کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے ہدیے، تیرے نذرانے برابر میرے سامنے پڑے ہیں، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے انسان، مجھے اپنا دل دے، کیونکہ
دل جب دیں گے تو پھر خدا جو ہے اس پہ اپنا کلام لکھے گا، اس پر کلام لکھے گا اور پھر ہمیں برکت دے گا. آمین. اور جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر اپنے دلوں کو سخت نہیں کرتے بلکہ نرم کرتے ہیں، اور دل جب نرم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے خدا برکت دیتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم سافٹ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اور اپنی زبان کو بھی روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی روکتے ہیں، اپنی نظروں کو بھی روکتے ہیں تاکہ ہم برائی نہ کریں. ہم کسی کے بارے برا سوچتے بھی نہیں ہیں. خدا ہمارے ذہنوں کو بھی کیپچر کر لیتا ہے تاکہ ہم کسی کے بارے برا بھی نہ کہہ سکیں، سوچ نہ سکیں. کیونکہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہم ہر چیز سے محفوظ رہتے ہیں اور پھر خدا ہمارا ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا سیون میں سنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل جو ہے وہ فراہم کرو. سیون میں، خدا کے گھر میں کہتا ہے وہاں پہ کیا کرو؟ نرسنگا پھونکو اور مقدس محفلی جو ہے وہ فراہم کی جائے. آج بھی بہت سارے چرچ جو ہیں وہ مقدس محفلیں فراہم کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے عبادت کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیے کنونشن کروسڈ وہ انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرتے. اب تو ایسا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کام کہ کرونا کی وجہ سے لوگ جمع ہی نہیں ہوتے، لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی شاید کسی کو کرونا کا ہوا تو مجھے بھی لگ جائے گا. مگر جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں خدا آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے. خدا کے گھر میں آنے سے ہم بیمار نہیں ہوتے بلکہ ہم شفا پاتے ہیں. آمین. ہمارے اندر اگر کسی قسم کی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ ہمارے بدنوں سے نکل جاتی ہے. آمین. تو جب ہم خدا کا حضور آئیں گے، جب ہم خدا کی پریزنس میں آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. اسی لیے کلام مقدس میں بتایا گیا کہ مقدس محفلیں جو ہے وہ فراہم کی جائیں اور لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے کہ وہ خدا کے گھر میں آئے، لوگوں کو کہا جائے کہ آپ گھر میں آئے، خدا کے گھر میں آئے. سو یہاں پر بتایا گیا ہے تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. اب یہاں پر ایک ایک عمر کے حساب سے بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے. بزرگوں کو اکٹھا کرو. ہمارے بزرگ کیسے ہیں؟ ہمارے بزرگ یا تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. بہت سارے ایسی فیملیز ہیں، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی ان باتوں کو جانتا ہوں. بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو گھر کے اندر برکت نہیں بلکہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث نہیں بنتے بلکہ وہ نقصان کرتے ہیں. ایسے بہت سارے بزرگ ہیں، وہ خود بھی چرچ نہیں آتے اور بچوں کو بھی جانے نہیں دیتے. ایسا بھی ہے. جب بزرگ چرچ آئیں گے، جب بزرگ خدا کے گھر میں آئیں گے تو بچے آٹومیٹکلی چرچ آنا شروع ہو جائیں گے. بزرگ چرچ نہیں آتے تو بڑے کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم کیوں چرچ آئیں؟ آپ تو جاتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ لوگوں کو کاپی کرتے ہیں. آمین. بزرگ چرچ نہیں جاتے اور کہتے ہیں جی جو بڑے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھی چرچ نہ جائیں. اور پھر لکھا گیا کہ شیرخوار بچوں کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ان کو بھی فراہم کرو. شیرخوار بچے وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، بہت چھوٹے، 3-4 سال کا بچہ، شیرخوار بچہ، ان کو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ان کو بھی چرچ میں لے کے آئے، خدا کے گھر میں لے کے آئے. بہت ساری ایسی فیملی ہیں جو بہانے بناتی ہیں، کہتی ہیں جی ہم چرچ اس لیے نہیں آتے، بچے وہاں پہ جا کے تنگ کرتے ہیں، بچے وہاں پہ جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں،
اور اس لیے ہم چرچ نہیں آتے. بھائی آپ چرچ بچوں کو لائیں گے تو آپ برکت پائیں گے نا, اور بچوں کو عادت بھی پڑے گی کہ چرچ آنا ہے. بچوں کو ہم ابتدا سے یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب کرتے تھے, اس لیے ہم آپ کو چرچ نہیں لے کے جا رہے. ایک تحقیق تھی, ایک اسکالر آدمی نے تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو چرچ میں لانے کا ایک طریقہ ہے. آپ بچوں کے لیے کینڈیز لے جائیں, آپ بچوں کے لیے ٹافیز لے جائیں اور بچوں کے لیے کوئی چپس وغیرہ لے جائیں, تاکہ بچے جب چرچ میں جائیں تو اگر وہ روئیں یا کچھ ایسا ہو تو آپ ان بچوں کو وہ چیزیں پکڑا دیں تاکہ بچے چپ ہو جائیں اور بچے آپ کو بھی ڈسٹرب نہ کریں اور پوری عبادت کے ماحول کو بھی خراب نہ کریں. ہلیلویا. یعنی کہ یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے بچوں کو چرچ لے کے جانا ہے, منع نہیں کرنا, بلکہ یسوع نے یہ بات کہی کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی, جو بچے کی ایمان اپنے آپ کو بنائے گا وہ برکت پائے گا. آمین. اور بچے جو ہے, آپ بچوں کے منہ پہ تھپڑ مار دیں, بچہ پھر دوسری سیکنڈ میں ہی آپ کے ساتھ اسی طرح پھر پیار محبت کے ساتھ بولے گا. لیکن ہم کسی بڑے کو کچھ اگر کوئی سخت الفاظ کہہ دیں تو وہ مہینوں یا سالوں لگ جاتے ہیں ان سے بات کرنے میں. ایسے ہی ہے نا, مہینوں یا سالوں لگ جاتے ہیں ان سے دوبارہ بات نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہی تھی, اس لیے اب میں اس کو نہیں بلاؤں گا, اس سے بات نہیں کروں گا. مگر ہمیں یہ چیزیں نکالنی ہے. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں, اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہمارے اندر محبت اور پیار ہونا چاہیے, اور جب محبت پیار ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے. روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے. آمین. روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر محبت آئے گی, روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر حلیمی آئے گی, روزہ رکھیں گے تو ہم ہر طرح کی برائی سے بچ جائیں گے. آمین. اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی, کائن یعنی, اب ایک اور بات جو بڑی خاص بات ہے, لکھا گیا کہ دلہا جب اپنی کوٹری سے باہر آئے. دلہے کا پتہ ہے نا آپ کو, جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اکثر جو دلہا اور دلہن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, دوسرے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. مگر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو, جب خدا کے ہیکل میں جانے کا وقت ہو, تو پھر وہ خدا کے گھر میں آئے, نہ کہ وہ اپنے کمرے میں رہے یا اپنے ماں باپ سے بھی جو ہے وہ اپنا رابطہ منقطع کر دیں, بلکہ وہ خدا کے گھر میں آئے. اور جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر برکت ایک بتائی گئی ہے کلام مقدس میں, اولاد خداوند کی طرف سے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو برکت ملے گی, نہیں تو بہت ساری پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ اس بات کو, کیونکہ ہم انسان ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں. آمین. بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں, اور جب خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں, اور مشکلاتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آمین. اب لکھا گیا کائن یعنی خداوند کے خادم ڈیوٹی اور قربان گاہ کے درمیان گریہزاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. اب یہ بات خادموں کے ذمہ لگائی گئی ہے. ہم اگر کوئی سخت الفاظ کہتے ہیں تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے, ہمارے ذمہ خدا نے یہ کام لگایا ہے کہ ہم سختی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, جیسے بھی ہو ہم آپ لوگوں کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں. چاہے ہمیں سخت الفاظ کہنے پڑے, چاہے ہمیں نرم الفاظ کہنے پڑے, چاہے ہمیں کچھ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت پیار کے ساتھ یا جیسے بھی بات کرنی پڑے, ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ خدا کے ساتھ کروا دیں. آمین. ہماری یہ ڈیوٹی ہے. کلام مقدس میں بتایا گیا
کہ قائم جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ خدا کے گھر میں آئے. اور کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قائم یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان کیا کرے؟ گلہ زاری کرے. اپنے ڈیوڑی سے اور قربان گاہ کے درمیان کھڑے ہو کر وہ کیا کریں؟ گلہ زاری کریں اور خدا سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کریں. آج ہم شفاعت کرتے ہیں, آج ہم اہتمام کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آمین. جب دعا کرتے ہیں تو پھر آپ برکت پاتے ہیں. کلام مقدس میں یعقوب کے خط میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کرے؟ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. ہم کتنی بار خدا کے خادموں کو گھر میں بلاتے ہیں, یا کتنی بار ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے کھا رہے ہیں. ہم کبھی اسپیشل ان کو بلاتے ہیں خادموں کو؟ شاید نہیں بلاتے. ہم کہتے ہیں خادم خود بخود ہی بیگ اٹھائے اور ہمارے گھر چلا آئے. بائبل کا جو تھیولوجی ہے وہ یہ نہیں ہے. بائبل کی یہ بات نہیں ہے. بائبل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے خادموں کو بلانا ہے تاکہ خادم آپ کے گھر آئے. جب آپ بلائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے برکت چاہیں گے. جب برکت چاہیں گے تو پھر آپ کو برکت ملے گی بھی. جب ہم صرف رستے میں چلتے پھرتے کہتے ہیں نا بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے گا, بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کریں, بھائی صاحب آپ ہمارے گھر نہیں آتے, بھائی صاحب آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے شاید. مگر یہ بائبل کی بات نہیں ہے. بائبل کی بات یہ ہے کہ ہم نے خادموں کو بلانا ہے, انوائٹ کرنا ہے. بھائی صاحب ہمارے گھر آئے, ہم نے آپ کے لیے کچھ اہتمام کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے, آپ آئے اور ہمارے گھرانے کو برکت دے کر جائیں. لوگ یسوع کے پیچھے بھاگتے تھے, یسوع سے تعلیم حاصل کرتے تھے, لوگ یسوع کے پیچھے دوڑے لگاتے تھے. ہم آج وہی تعلیم کھو گئے ہیں, ہم نے وہ تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. ہم یسوع کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, ہم خدا کے کلام کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. فلاں چیز میرے گھر میں آ جائے, فلاں چیز میرے گھر میں آ جائے. جب یسوع آپ کے گھر میں آ جائے گا تو ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گا. یسوع کو بلا کے دیکھیں, یسوع کو گھر میں بلائیں اور دیکھیں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی, اپنے محبوب کو نیند میں ہی. تو نیند میں اگر آپ کو چاہیے آپ کے گھر یعنی کہ آپ سوئے اور صبح آپ کے گھر میں جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے گھر میں ہو, تو اس کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, دعا کرنی پڑے گی, گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا. اپنے اندر سے ہر طرح کے جو تفرقے ہیں, جو بغض ہیں, جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ نکالنے پڑیں گے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی تو آپ اور ہم سب بلکہ سب کے سب بابرکت ہو جائیں گے. آمین. بزرگوں کے لیے خاص بات ہے جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہے کہ بزرگ چرچ میں آئے, خدا کے گھر میں آئے. بزرگوں کو آپ کے گھر میں اگر آپ کے بزرگ بڑے ہیں تو ان کو بتائیں کہ آپ نے خدا کے گھر میں جانا ہے, تاکہ وہ ہر طرح کی, بہت سارے بزرگ ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں, بہت سارے بزرگ ہیں جو اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جب وہ خدا کے گھر میں آئیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے اور ان کی زندگی بھی آپ بچا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو چرچ میں لے کے آئیں, خدا کے گھر میں لے کے آئیں, تاکہ خدا کا کلام ان کے اندر جائے اور وہ کلام کے وسیلہ سے برکت پائے. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. جب خدا کے کلام پر غور کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. میرے عزیزو, آج خوبصورت بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ ہم نے چرچ کو مس نہیں کرنا, ہم نے خدا کے گھر کو مس نہیں کرنا. خدا کے گھر میں آئیں گے تو برکت تبھی ملے گی. خدا کے گھر میں آئیں گے تو ہر بندھن, ہر جھوٹ ٹوٹ جائیں گے. آمین. جب آپ خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو برکت ملے گی. جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر آپ کو برکت ملے گی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.